مونس الہی صاحب MNA ہیں، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ کاف کے. بہت شکریہ مونس الہی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور کھانے کے حوالے سے آپ نے کھانا ریفیوز کر دیا پرائم منسٹر صاحب کا. آپ کی تو مہمان نوازی اس کے چرچے ہی بڑے ہیں کہ جناب بہت مہمان نواز لوگ ہیں، بڑا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کا کھانا آپ نے ریفیوز کر دیا. یہ تو آپ کی فیملی روایات کے بھی خلاف نہیں جاتا؟ اس میں یہ کہ بندہ کھانا وہیں کھاتا ہے جہاں پہ اگلوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس طرح کا کوئی آنے جانے کا، کھانوں کا یا رابطے کا یا مشاورت کا. جہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہیں وہاں پہ مشاورت کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر یہ مشاورت ہمارے سے کرتے معاملات میں، حالانکہ ہم ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. ان کو ہم نے جب PM صاحب کا ووٹ تھا تب دیا، CM صاحب کی باری دیا، FATF بجٹ، جہاں بھی ان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اب آگے جہاں تک اکٹھے چلنے کا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریٹ کرنے کا ہے، سنرجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، تو وہاں پہ PTI کی طرف سے اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہے کافی کمی ہے. تو مونس الہی صاحب، آپ نے جو بات کی کہ ہم ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور کوئی بھی عقل مند شخص ہوگا، اور وزیر اعظم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، سپر انٹیلیجنس ہے، اسی لیے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہیں پتا ہوگا جناب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے، سپورٹ آپ نے مجھے ہی کرنا ہے، پھر آپ جو مرضی ناراضگی کا اظہار کرتے جائیں، میں اسے کیوں کھاتے میں لاؤں گا؟ آپ میرے زورانے میں آئیں نہ آئیں، کھانا کھائیں میرے ساتھ نہ کھائیں، ووٹ تو آپ نے مجھے ہی دینا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے اس حوالے سے؟ تو یہ کس قسم کی آپ کی عقل مندانہ قسم کی سیاست ہے؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ اگر تو PM صاحب کی یہ سوچ ہے تو پھر بلانے کی میں سوچ نہیں ہوں، میں ویسے ہی ایک کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ یہ سوال کرے گا. میں بھی ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. اگر تو واقعی ان کی یا ان کے کیمپ میں کسی کی سوچ ہے تو پھر ہمیں بلانے کی بھی زحمت نہ کریں. ووٹ کی ہماری کمٹمنٹ ہے، وہ ہم کریں گے. تو اس سے آگے انہوں نے تعلق بنانا ہے تو ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اب وہ اگر ایفرٹ کریں تو انشاءاللہ وہ ایک قدم ہماری طرف بڑھیں گے، ہم دو بڑھیں گے. اتنی جو تلخی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم اکثر آپ جاتے ہیں وہاں بھی معاملات جو ہیں اس کا حل بڑی اچھی طرح سے نکالتے ہیں، تو وہاں یقیناً ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی آپ کی قیادت کے ساتھ بھی لاہور میں. ہماری جی آخری ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 2 سال پہلے ہوئی تھی. یہ نہیں، پچھلے بجٹ کی بات ہے، تب ہوئی تھی. اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے نہ بلایا ہمیں، نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے. جو ہمارے ایشوز ہیں، بلکہ اس حد تک ہوا ہے کہ ان کے کچھ وزراء اور ان کے MNAs ہمارے پاس 2-3 دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے تو سارے مسئلے حل کرا دیں گے. کوئی جو آپ نے باتیں بتائی ان میں سے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کا حل نہ نکلے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ٹرائی کر لیں. کون کون سے وزراء آئے تھے؟ سر اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئے ہیں نا، ان میں سے دوبارہ کوئی واپس مڑ کے نہیں آیا. وہ ایک دفعہ واپس گئے یا پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سب غائب ہو جاتے ہیں. کوئی نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ سر وہ تھوڑا سا کانفیڈینشیلٹی کا میٹر ہے. میں ان سے پوچھ کے آپ کو میں میسج کر دوں گا ان سے پوچھ کے. رائٹ. اچھا، اب بھی کیونکہ یہ بھی ایک اپوزیشن پارٹیز انہوں نے کہا ہے کہ جی جنوری میں اسلام آباد میں ایک دھرنا لے کے آئیں گے. پچھلی دفعہ جب دھرنا آیا تو پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت صاحب، ان کو باقاعدہ کہا گیا، ایک ٹاسک اسائن کیا گیا، انہوں نے ڈیلیور کیا بڑا ایفیکٹولی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت بھی کی، کوئی وعدے بھی کیے تھے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور مولانا کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں؟ وہ وعدے تو وفا نہیں ہوئے آپ لوگوں نے جو کیے تھے ان کے ساتھ. اب آپ اسی سچویشن کو لے لیں، اس ٹائم بھی پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہم انوالو ہوئے اور پھر PM صاحب کے کیمپ کے اندر سے ایسی باتیں نکلی کہ جی شاید یہ دھرنا دیا یا وہ ہمارے کہنے پہ آئے ہیں. تو ایک جو ڈسکنیکٹ ہے جی وہ کریٹ ہو گیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں. اگر تو انہوں نے معاملات آگے اچھے طریقے سے لے کے چلنے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھ کے یہ ایشوز ریزالو کرنے پڑیں گے، ورنہ ووٹ تو ہم ان کو دے رہے ہیں، وہ تو ہم دیتے رہیں گے ان کو. تو اب دوبارہ اگر اپوزیشن کے ساتھ معاملات کوئی نہ کوئی بات چیت کرنی پڑی، حل کرنے پڑے، کیونکہ پچھلی دفعہ تو حالات یہ آ گئے تھے کہ اپوزیشن کسی بھی حکومتی وزیر سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی صاحب کو سامنے آنا پڑا، آپ کے دیگر قائدین کو سامنے آنا پڑا، ملاقاتیں ہوئی، کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی، کوئی کسی کے گھر رات گیا، کوئی کہیں پہ آیا، یہ سارا سلسلہ اس وقت چل رہا تھا. اگر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں چلی، دوبارہ آپ لوگوں کو یہ رول اسائن کریں وزیر اعظم، تو آپ یہ رول ادا کریں گے ان ایڈیشن ٹو گیونگ دا ووٹس؟
یہ تو بہت دور کی بات ہے نا جی. پہلے وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ, جنوری کی بات ہے, میں ویسے جنرل بات کروں کہ بہت دور کی بات ہے. پہلے وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ اپنے معاملہ تو ٹھیک کریں. دیکھیں ہم کسی ایسے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے جس کے ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہو. پہلے وہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں, ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ بحال ہو. پنجاب کے معاملات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے تو اس حد تک ان کو سپورٹ کیا کہ لوکل گورنمنٹ میں پنجاب کا یہ بل ایک ہے جس کے ہم سارے اگینسٹ ہیں, لیکن سسٹم چلتا رہے, معاملات آگے چلتے رہے, اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ اس میں بھی کیا. تو آپ کے پریسائزلی معاملات ہیں کیا, جو ریزرویشنز ہیں وہ کیا ہیں آپ کے پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کے ساتھ؟ سب سے بڑا ایشو ہے جی مشاورت کا. انہوں نے کوئی بل لے کے آنا ہے, کوئی قدم اٹھانا تھا, جس طرح گندم میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, باقی جو معاملات ہیں مہنگائی کے اوپر ہے, انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی ہے, بے تحاشا چیزیں. ہم صرف ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پالیسی بنانی ہے, اگر کوئی بل لے کے آنا ہے پارلیمنٹ میں, وفاق میں, صوبے میں, آپ ایک دفعہ ہمارے سے مشورہ کر لیں. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھا مشورہ دیں تاکہ معاملات آگے چلیں. ہمیں دیکھیں, اگر ان کا نقصان ہوتا ہے پی ٹی آئی کا تو ہمارا بھی نقصان ہوگا. ہم اتحاد میں ہیں, اگر ان کے ووٹ کم ہوں گے ہمارے بھی کم ہوں گے, تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ان کا نقصان ہو اور ہمارا نقصان ہو. مونس الہی صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا تھا کہ انکنڈیشنل آپ سپورٹ دے رہے ہیں ووٹنگ کے حوالے سے, لیجسلیشن کے حوالے سے, تو پھر مشاورت کی کیا ضرورت ہے جب مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے انکنڈیشنل سپورٹ اس حوالے سے دینی ہے. میں سیاہ کروں سفید کروں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف آپ کسانوں کے دکھ درد بھی لے کے چلتے ہیں, ساتھ حکومت کا بھی حصہ ہے, ساتھ آپ سوال بھی اٹھائے رہتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. اب کسانوں کا جو مسئلہ ہوا ہے, گندم کا جو کرائسس آیا ہے, شوگر کا جو کرائسس آیا ہے, آپ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ اس میں مسئلہ جس طرح گندم کا جو ایشو ہے, اس میں ہوا یہ تھی کہ جب ہمارے دور میں ہوتا تھا, ہر سال یہ بیٹھ کے ایک پالیسی بنتی تھی, اس میں جو ملرز ہیں, فلاور ملرز ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جاتا تھا, کسانوں کو آن بورڈ لیا جاتا تھا, اور گورنمنٹ کا کام ہوتا تھا بیلنس کریٹ کرنا ڈیمانڈ سپلائی میں. وہ ایک جو بیلنس ہے وہ اس باری کریٹ نہیں کیا گیا. شوگر میں بھی ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو, اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ بیلنس کریٹ کریں. یہ آپ گورنمنٹ کو بیٹھ کے مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ کتنی آف ٹیک ہوگی, یہ مزید منگوانے کی ضرورت ہے, اور اس کو سلولی مانیٹر کر کے ریلیز کرنا پڑتا ہے. اس طرف جب کوئی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں ٹوٹلی پکچر میں نہیں رکھا جاتا. جب کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے جو وزراء ہیں یا جو ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, جن کا ہمارے سے تعلق ہے, ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جی ان کو کہ مہربانی کریں جی ہمیں سپورٹ کریں اس بل پہ. یہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے آپ کا, جو سپورٹ کا کہتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ ہیں جی ان کے پی ٹی آئی کے ہی ہیں, کچھ ہمارے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, کچھ پرانے پی ٹی آئی کے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر ایک سینسیبل لاٹ ہے, جو کہ ریزنیبل لوگ ہیں. یہ وہ سینسیبل لاٹ ہے کہ جب آپ کی طرف سے ٹرک بھر بھر کے پی ٹی آئی میں گئے تھے, یہ وہ والی سینسیبل لاٹ ہے جو پہلے کاف کا حصہ تھے؟ میں کوئی کامنٹ اس پہ نہیں دینا چاہتا, نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے. اچھا مونس الہی صاحب, ابھی جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے, ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن 11 جماعتیں, اور ایک طرف حکومت کا جو مین اتحادی ہے وہ بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہے. پنجاب میں اور سینٹر میں آپ کی سپورٹ کافی میٹر کرتی ہے, اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہو کے بیٹھے. تو آپ لوگ وزیر اعظم اگر بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً ایک شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ جناب پی ٹی آئی اور نون لیگ کہہ رہی ہے ان ہاؤس چینج کا, اور بینگ این اولڈ پولیٹیکل پلیئر جو کہ ماضی میں ان دونوں کے ساتھ ڈسپائٹ آل دا ڈفرینسز ان کی مدد بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ حکومتیں بھی بناتے رہے, اور مجھ سے اس ٹائم پہ آ کے ناراض ہو گئے, تو وزیر اعظم آپ کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اس وقت؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان ہاؤس چینج کسی جگہ بھی کوئی نہیں ہونے والا. باقی ظاہر اپوزیشن کا کام ہے موومنٹ چلانا, وہ چلا رہے ہیں. اتحادی صرف ہم نہیں ہیں, جو ان کے باقی اتحادی ہیں ان میں سے بھی مجھے نہیں لگتا کوئی بھی راضی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں سارے نیشنل اسمبلی میں, ساتھ ساتھ ہماری سیٹیں ہیں, سارا وقت ہماری آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی پہ راضی ہو. اور کون کون سے اتحادی جو ہیں خوش نہیں ہیں پی ٹی آئی حکومت سے؟ دیکھ لیں جی ایم کیو میں, پر ایم کیو کے مسائل یہ ہیں کہ سندھ میں ان کو اپوزیشن کا سامنا ہے, یہاں پہ وہ اتحادی ہیں, وفاق سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو ان کے ہر جماعت کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. پی ٹی آئی کا کام یہ ہونا چاہیے ایز دا کولیشن پارٹی لیڈر کہ یہ بیٹھ کے ساروں کو ساتھ لے کے چلیں, ایک سینرجی کریٹ کریں اپنے الائز میں. اور
ان کے جس کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد سال بعد خیال آتا ہے ان کو کہ یار اتحادی بھی ہے یا کوئی نمبر کاؤنٹ کرتا ہے, تو پھر یہ بھاگے بھاگے آتے ہیں جی کھانا کھا لو کھانا کھا لو. اب کھانا کھا کے ایک فوٹو کھچا کے اپوزیشن کو دکھانی ہے تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا. ووٹ تو آپ کو ویسے ہی ہم دے رہے ہیں. رائٹ. مونس لائی صاحب, جو آج آپ کے باقی دیگر اتحادی کولیشن پارٹنرز اس دورانے میں تھے, ان میں سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی اور وزیراعظم کے سامنے کنسرنز رکھے تمام اتحادیوں نے؟ میری بات نہیں ہو سکی جی ابھی کسی بھی اتحادی سے, باقی جو ہیں پارٹنرز ہیں, پر میں انشاءاللہ کروں گا ضرور. رائٹ. مونس لائی صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ شرکت کرنے